میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں جو گوشت مرغی یا گائے وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ گوشت صحیح نہیں ہے، یہ باہر سے آتا ہے، وہاں ذبح کا شرعی طریقہ نہیں ہوتا، تو آپ اس بارے میں وضاحت کریں۔ میرے بھائی، اللہ کے فضل و کرم سے دنیا میں ایک ہی ملک ہے جہاں پہ شریعت نافذ ہے۔ کتنے ملک ہیں دنیا میں؟ ایک، جہاں چور کا ہاتھ آج بھی کٹتا ہے، جہاں بدکار کو بدکاری کی سزا ملتی ہے اگر ثبوت مل جائے، جہاں پہ قاتل کو قتل کیا جاتا ہے آج بھی، اور یہ رپورٹیں آپ پڑھتے رہتے ہوں گے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ شریعت نافذ ہے، اسلامی حکومت ہے۔ اب یہاں پہ جو امور ہوتے ہیں وہ اسلامی حکومت کی زیر نگرانی ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو گوشت آتا ہے وہ حلال ہے یا حرام، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہاں کی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور یہاں کی حکومت براہ راست گوشت نہیں منگواتی، یہاں کا کوئی تاجر ہوگا جو باہر دوسرے ملکوں سے گوشت منگوا رہا ہوگا۔ مثلا یہاں کے تاجر نے گوشت لینا ہے پاکستان کے تاجر سے، تو تاجر کا تاجر سے رابطہ ہوگا۔ اب جو تاجر یہاں کا منگوا رہا ہے وہ مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ جی، اور اس نے اللہ کو جواب دینا ہے یا نہیں دینا؟ تو ظاہر ہے کہ اب وہ اسی تاجر سے گوشت لے گا جس کے معاملات شریعت کے مطابق ہوں گے۔ عام طور پہ لوگ باتیں کرتے ہیں جی مرغی آتی ہے برازیل سے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک بار ایک انٹرویو آیا ایک پاکستانی کا، اس کا انٹرویو تو کسی اور سلسلے میں تھا، میں نے نتیجہ کو اور نکالا۔ وہ انٹرویو میں چیخ رہا تھا کہ برازیل میں ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور 1 منٹ میں ہم سے اتنی مرغیاں ذبح کروائی جاتی ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اور کون کہہ رہا ہے؟ پاکستانی۔ اور کس ملک میں مرغیاں ذبح کر رہے ہیں؟ برازیل امیر ملک ہے کہ غریب ملک ہے؟ غریب ملک ہے۔ کون سا ملک ہے؟ تو غریب ملک میں لیبر باہر سے کیوں منگوائی جا رہی ہے؟ غریب ملک میں یہ مزدور باہر سے کیوں منگوائے جا رہے ہیں؟ امیر ملک تو منگواتے ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے۔ کبھی سنا ہے کہ کسی غریب ملک نے مزدور کسی اور ملک سے منگوائے ہوں؟ کیوں منگوائے ہیں جی؟ اس لیے کہ برازیلی جو ہے وہ مرغی ذبح نہیں کر سکتا آپ کے لیے۔ جو مرغی برازیل سے مسلمان ملک میں جائے گی وہ کوئی مسلمان ذبح کرے گا، اسی لیے وہ آپ کے پاکستانیوں کو وہاں پہ ملازم رکھتے ہیں، اسی لیے انہیں مزدوری دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک ثبوت تھا اس بات کا کہ میرے بھائی وہاں پہ جو اسلامی ممالک میں مرغی آتی ہے، اگر منگوانے والا کوئی ایماندار تاجر ہے، سمجھدار ہے، تو وہ خیال کرتا ہے کہ میں فیکٹری کا پہلے معائنہ کروں، دیکھوں ان کے مزدور کون ہیں، ذبح کرنے والے کون ہیں، تو وہ مرغی ایسے نہیں پہنچ جاتی، رابطے ہوتے ہیں، یہ سارا سسٹم ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ یہی امید رکھیں کہ یہاں پہ جو مرغی آ رہی ہے وہ شریعت کے مطابق ذبح ہوئی ہے، اور اگر پھر بھی آپ کا دل مطمئن نہیں ہے تو آپ نہ کھائیں، دوسروں کو نہ روکیں، دوسروں کو مصیبت میں نہ ڈالیں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہم نے بال کی کھال اتارنی ہے، اگر آپ کہتے ہیں میں نے بال کی کھال اتارنی ہے، تو مجھے بتائیں کہ اپنے ملک میں جو آپ مرغی خریدتے ہیں اور بکرے کا گوشت خریدتے ہیں، کیا وہ اس نے آپ کے سامنے اللہ اکبر تکبیر پڑھی ہوتی ہے؟ دوست بتا رہے تھے کہ ان ممالک میں کیا ہوتا ہے، مردہ مرغیاں پہلے سے ڈرم میں پڑی ہوتی ہیں، آپ کے سامنے آپ کی مرغی کے اوپر چھری پھیڑی، تکبیر پڑی، اس ڈرم کے اندر ڈالا اور نکالتے ہوئے مردہ نکال کے آپ کو دے دی، آپ کو کیا پتا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ شریعت یہاں پہ نافذ ہے، شریعت کے مطابق یہاں پہ امور سر انجام دیے جا رہے ہیں۔ تو آپ یہی امید رکھیں کہ انشاءاللہ یہاں پہ جو مرغی آ رہی ہے وہ حلال ہے، شریعت کے مطابق ذبح ہوئی ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹوپی کے بغیر نماز ادا کی ہے یا نہیں؟ ہاں جی میرے بھائی، ٹوپی کے بغیر نماز ادا کی ہے یا نہیں؟ یہ کچھ بھائی کہہ رہے ہیں کی ہے، کچھ کہہ رہے ہیں نہیں۔ اب کیا کیا جائے؟
میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کا لباس پہنا ہے. کون سا لباس پہنا ہے؟ اپنی قوم کا لباس پہنا ہے. جو لباس آپ کی قوم پہنتی تھی وہ آپ نے پہنا. یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں گے کہ سعودی علماء کرام نے عام طور پہ اس طرح کا سرخ رومال لیا ہوتا ہے، اور ہمارے پاکستان انڈیا سے آنے والے کئی احباب اس کے اوپر کافی تنقید کرتے نظر آتے ہیں، اعتراض کرتے نظر آتے ہیں. جی یہاں سنت کرتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق امامہ نہیں لیتے، پگڑی نہیں لیتے. تو میرے بھائی سن لیں، یہاں کے علماء کرام کا موقف اچھی طرح سن لیں. یہاں کے علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ نہیں ہے کہ پگڑی پہنی جائے. آپ کی سنت یہ ہے کہ اپنی قوم کا لباس پہنا جائے، اور آج یہاں کے علماء کرام اپنی قوم کا لباس پہن رہے ہیں. مسئلہ سمجھے یا نہیں سمجھے میرے بھائی؟ آپ کی سنت کیا ہے کہ اپنی قوم کا لباس پہنا جائے، جو قوم کا لباس ہے، جب تک کہ شریعت کے خلاف نہ ہو. اگر آپ کی قوم کا لباس شریعت کے خلاف ہے تب آپ نہیں پہنیں گے. اگر آپ کی قوم کا لباس شریعت کے مطابق ہے تو اپنی قوم کا لباس پہنیں، ان سے منفرد نظر آنے کی کوشش نہ کریں. شہرت والے لباس سے شریعت نے روکا ہے. تو میرے بھائی گزارش یہ ہے، نماز کا بھی یہی معاملہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام طور پہ اپنا لباس پہنتے تو آپ کا لباس کیا ہوتا تھا؟ ایک چادر یا دو چادریں؟ کیا لباس ہوتا تھا؟ ایک چادر یا دو چادریں. جیسے آپ احرام کی دو چادریں پہنتے ہیں نا، ایسے ہی یہ اس زمانے میں لباس تھا. دو چادریں، ایک چادریں. کوئی قمیض بھی پہن لیا کرتا تھا، لیکن عام طور پہ لباس کیا ہوا کرتا تھا؟ دو چادریں. اور چونکہ صحابہ کرام زیادہ تر غریب تھے، مسکین تھے، تو اس لیے عام طور پہ ان کے پاس ایک ہی چادر ہوا کرتی تھی. ایک چادر. دو چادریں نہیں تھی کہ اوپر امامہ پہن لیں. عام طور پہ ان کے پاس ایک ہی چادر ہوتی تھی. دو چادریں ہوتی تو ایک نیچے پہنتے اور ایک اوپر پہنتے، لیکن ایک ہی چادر ملتی تھی. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تعلیم دی تھی کہ جب تم میں سے کوئی ایک چادر میں نماز پڑھے تو اس کا کچھ نہ کچھ حصہ کندھے کے اوپر ہونا چاہیے. کہاں ہونا چاہیے؟ کندھے کے اوپر. یعنی کہ آپ پنڈلی سے شروع کر لیں اور کندھے تک اس کا کوئی نہ کوئی حصہ لے کر آئیں، پھر اس شکل میں آپ نماز پڑھیں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں، اور صحیح بخاری سے ثابت ہے کہ خود آپ نے بھی کئی دفعہ ایک چادر میں نماز پڑھی ہے. جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما مشہور و معروف صحابی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے. ایک دفعہ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک چادر میں پڑھ رہے ہیں اور ایک چادر سامنے رکھی ہوئی ہے زمین پہ. سلام پھیرا تو کسی نے کہا بھی چادر موجود تھی، آپ نے سامنے رکھ کے نماز پڑھی ہے، پہنی نہیں ہے. کہنے لگے اسی لیے تاکہ تمہارے جیسوں کو یہ مسئلہ سمجھا سکوں کہ ایک چادر میں نماز ہو جاتی ہے. ہمارے زمانے میں کب کسی کے پاس دو چادریں ہوتی تھیں؟ تو ان سے کیا معلوم ہوا میرے بھائیوں کہ ایک چادر میں بھی نماز ہو جاتی ہے. اب سر کو ڈھانکنا ضروری ہے، کن کے لیے؟ عورتوں کے لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا يقبل اللہ صلاة حائض الا بخمار، کہ اللہ تعالیٰ بالغ عورت کی نماز چادر کے بغیر، دوپٹے کے بغیر قبول نہیں کرتے. تو عورت جب بھی نماز پڑھے اس کا سر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، ایک بال بھی نظر نہ آئے. باقی رہے مرد حضرات، تو ان کے بارے میں سر کے لحاظ سے شریعت نے واضح طور پہ کوئی تعلیمات نہیں دی. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ شریعت نے کہا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ نماز کے وقت زینت اختیار کر لیا کرو، یعنی کہ لباس پہن لیا کرو. اب نماز کے وقت اچھے سے اچھا لباس پہننا چاہیے. آپ کے گھر میں اگر 3-4 آپ کے سوٹ لٹکے ہوئے ہیں تو نماز کے لیے وہ پہن کر آئیں جو سب سے اچھا ہے. لیکن اگر آپ ہلکا سوٹ پہنیں گے تو اس میں نماز ہو جائے گی، نماز اس میں ہو جائے گی. اب اچھا لباس کون سا ہے؟ ہر قوم کے لحاظ سے مختلف ہے. سعودیوں کا اچھا لباس اور ہوگا، پاکستانیوں کا اور ہوگا، انڈونیشیوں کا اور ہوگا. ایک آدمی انڈونیشیا میں انڈونیشی ہے، وہ جکارتا کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا. اس نے اوپر کرتا پہنا ہوا ہے، نیچے چادر پہنی ہوئی ہے. یہ اس کا بہترین لباس ہے یا ہلکا لباس ہے؟ یہ اس کا بہترین لباس ہے، سب سے اچھا لباس ہے. ایک آدمی اسلام آباد کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے
اور اس نے اوپر قمیض پہنی ہوئی ہے، نیچے چادر پہنی ہوئی ہے، یہ اس کا سب سے اچھا لباس ہے کہ 2 نمبر لباس ہے؟ یہ اس کا 2 نمبر لباس ہے، سب سے اچھا لباس نہیں ہے۔ اسلام آباد میں سب سے اچھا لباس یہ ہے کہ اوپر آپ قمیض پہنے، نیچے آپ شلوار پہنے۔ تو یہ چادر پہن کر آیا ہے، یہ نمبر 1 لباس نہیں ہے، لیکن نماز ہو جائے گی۔ تو میرے بھائی، آپ کے معاشرے میں، آپ کی قوم میں، آپ کی تہذیب میں، آپ کے کلچر میں جس لباس کو سب سے اچھا سمجھا جاتا ہے اور وہ شریعت کے مخالف نہیں ہے، وہ آپ نماز میں پہن کر آئیں، لیکن ہلکا لباس پہنیں گے تو نماز آپ کی ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں ٹوپی کی طرف۔ ٹوپی میرے بھائی، اگر آپ کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں ٹوپی پہننے کو باوقار سمجھا جاتا ہے تو آپ ٹوپی پہن کر آئیں، خصوصاً جب کہ ٹوپی بھی وہ ہو جس میں آپ جچتے ہیں، خوبصورت نظر آتے ہیں اور پیارے لگتے ہیں۔ وہ ٹوپی جو آپ پہن کر کسی شادی میں بھی جا سکتے ہیں، کسی آفس میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن اگر ٹوپی ایسی ہے شادی میں پہنتے ہوئے شرم آتی ہے، آفس میں پہنتے ہوئے شرم آتی ہے، گھر والوں کے سامنے پہنتے ہوئے شرم آتی ہے، تو کیا نماز ہی رہ گئی جس کے لیے آپ ایسا لباس منتخب کرتے ہیں؟ نماز کے لیے وہ لباس پہنے جس میں آپ پیارے لگتے ہیں۔ اگر کوئی اچھی ٹوپی ہے جس میں آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ میں خوبصورت نظر آتا ہوں، نماز میں پہن کر آئیں۔ لیکن ٹوپی کو اتنا ضروری سمجھ لینا کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر ٹوپی نہیں ہے تو جیب سے وہ رومال نکال لینا جس سے ناک صاف کرتے ہیں، افسوس کی بات ہے۔ یعنی کہ وہ رومال جس سے ناک صاف کرتے ہیں وہ آپ نے سر پہ پہن لیا ہے کہ جی جناب سر ننگا نہیں رہنا چاہیے۔ تو میرے بھائی، یہ سختی کہاں پہ آئی ہے یہ اتنی؟ تو گزارش یہ ہے کہ ٹوپی کا تعلق آپ کی تہذیب، آپ کے کلچر سے ہے۔ اور یہاں پہ میں دعائیں دوں گا سعودی عرب کے علماء حق کو، جو فتویٰ دیتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری قوم کیا کر رہی ہے۔ سعودی علماء کرام کو آپ دیکھیں گے، انہوں نے رومال بھی لیا ہوتا ہے، نیچے ٹوپی بھی لی ہوتی، 2 چیزیں لی ہوتی ہیں۔ اب اگر وہ اپنے مفادات کی طرف دیکھتے تو وہ اعلان کر دیتے کہ ساری دنیا پہ واجب ہے کہ نماز کے وقت سر ڈھانکا کریں، لیکن نہیں، انہوں نے فتویٰ وہ دیا جو حق ہے، کہا اس کا تعلق اپنی تہذیب سے ہے، اپنے کلچر سے ہے۔ اگر آپ کی قوم میں ٹوپی پہننے کو باوقار سمجھا جاتا ہے تو آپ ٹوپی پہن کر آئیں، اگر نہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور میرے بھائی، دین اسلام انٹرنیشنل ہے، یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، انڈیا کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے ہے۔ اب افریقی ممالک میں آپ چلے جائیں، وہاں پہ تو امام نے بھی ٹوپی نہیں لی ہوتی، تو آپ کیا فتویٰ لگائیں گے تمہاری نماز مکروہ ہے؟ افریقہ والوں کی سب نمازیں مکروہ ہو گئیں۔ اگر آپ کہیں گے مکروہ ہے تو وہ کہے گا دلیل کیا ہے؟ آپ کہیں گے دلیل ہمارا پاکستان ہے، تو وہ کہے گا ہمارا افریقہ دلیل کیوں نہیں ہے؟ تو میرے بھائی، ایسے بات نہیں بنتی۔ انٹرنیشنل معاملات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے تو سر آنکھوں پہ، اللہ کا فرمان ہے تو سر آنکھوں پہ۔ اگر شریعت کسی مسئلے میں خاموش ہے تو آپ بھی خاموش رہیں۔ ہاں، آپ سمجھتے ہیں کہ ٹوپی پہن کے میں باوقار نظر آتا ہوں، پہن کر آئیں، اچھی بات ہے۔ میں نے بھی آپ کے سامنے ٹوپی بھی پہنی ہوئی ہے، رومال بھی پہنا ہوا ہے، لیکن یہ نہیں کہ میں نے پہن لیا ہے تو اب جنہوں نے نہیں پہنا ہوا ان کی ایسی کی تیسی کر دوں۔ نہیں، یہ درست نہیں ہے، یہ انداز مناسب نہیں ہے۔ بھائی کہتے ہیں سونے میں کتنے تولے پر زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے؟ کیوں میرے بھائیو؟ 7.5 تولے سونا ہو یا اس سے زیادہ ہو تو 2.5% کے لحاظ سے آپ زکوٰۃ ادا کریں گے، یعنی اس سونے کی قیمت لگوائیں مارکیٹ سے اور 2.5% اس قیمت کا ادا کر دیں۔ بھائی نے لکھا تکبیر اللہ کی اجر کتنا ہے؟ میں سمجھ نہیں سکا، تکبیر اللہ کی اجر کتنا ہے؟ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں، اللہ اکبر کہنے کا اجر و ثواب ہے، لیکن اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے کتنا ثواب ہے تو میرے علم میں نہیں ہے۔ الحمدللہ کے بارے میں آتا ہے کہ الحمدللہ تملأ المیزان، کہ جب ایک بار آپ کہیں الحمدللہ اس سے ترازو بھر جاتا ہے، ترازو اس سے بھر جاتا ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث میں فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 2 کلمے ہیں، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، کہنے بہت آسان ہیں، لیکن وزن کے لحاظ سے بہت بھاری ہیں۔ کون سے 2 کلمے میرے بھائی؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان العظیم، یہ کہتے رہا کریں، اللہ اکبر کہتے رہا کریں، الحمدللہ کہتے رہا کریں، لا الہ الا اللہ کہتے رہا کریں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھا کریں۔
صرف دائیں ہاتھ سے ذکر کرنا چاہیے یا بائیں سے بھی؟ میرے بھائی ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کان یعقد التسبیح، کہ آپ اپنی انگلیوں پہ تسبیح کیا کرتے تھے، ذکر کو شمار کیا کرتے تھے۔ اب اس روایت میں تو نہیں آیا واضح طور پہ کس ہاتھ پہ، لیکن ایک اور اسی حدیث کی ایک روایت میں آیا ہے کہ بھی یمین ہی، کہ آپ اپنے دائیں ہاتھ پہ تسبیح کیا کرتے تھے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ دائیں ہاتھ پہ کریں، لیکن اگر کوئی دائیں ہاتھ کے ساتھ ساتھ ایک دفعہ دایاں دوسری بار بایاں استعمال کرتا ہے تو امید ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دائیں پہ اکتفا کرنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ خواجہ مزار کی قوالی محفل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ میرے بھائی یہ قوالیاں جو عام طور پہ پڑھی جاتی ہیں ان میں شرکیہ کلمات ہوتے ہیں، توحید کے منافی کلمات ہوتے ہیں، اس لیے اس عمل سے اجتناب کریں۔ اور اگر توحید والے کلمات بھی ہوں تو جس انداز میں قوالی پڑھی جاتی ہے وہ انداز درست نہیں ہے۔ تالیاں بج رہی ہیں، رقص ہو رہا ہے، ڈانس ہو رہا ہے، مرد و عورت ناچ رہے ہیں، بنگی چرسی وہاں پہ موجود ہیں، ان کی محفل سجی ہوئی ہے، تو میرے بھائی یہ اسلامی ماحول نہیں ہے، تو قوالیوں سے بچ جائیں، اجتناب کریں۔ عام طور پہ ان میں شرک اور جھوٹ ہوتا ہے۔ جیسے قوال نے کہا ہے، آپ جانتے ہوں گے، وہ کہتا ہے جب تک بلال نے اذان نہ دی سحری نہ ہوئی۔ کہا ہے نا قوال نے، بلال نے اذان نہ دی تو سحری نہ ہوئی، سورج نکلا ہی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک جگہ پہ رکے، جناب بلال کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے ہمیں اٹھانا ہے، لیکن جناب بلال کی بھی آنکھ لگ گئی، سورج نکل آیا، سورج کی کرنیں آپ کے پاک چہرے پہ پڑی، پھر آپ اٹھے، سورج نکل چکا ہے، سورج نے اٹھایا ہے۔ اور پھر آپ نے جناب بلال سے کہا بلال یہ کیا؟ تو جناب بلال بھی توحید والے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول، جس ذات نے آپ کی آنکھ لگا دی اسی ذات نے میری آنکھ لگا دی۔ توحید والا جواب ہے۔ تو پھر نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے وضو کیا، اذان دی گئی، اقامت کہی گئی، دن کی روشنی میں فجر کی نماز ادا کی گئی، پہلے سنتے بعد میں جماعت ہوئی۔ اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قوالیوں والے جھوٹ بولتے ہیں۔ جیسے ابھی کئی لوگ کہتے ہیں گنبد خضراء کا سایہ نہیں ہوتا، دیکھنے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ 2:30 بجے ادھر آ کے دیکھ لیا کریں گیٹ نمبر 34 کے باہر، سایہ نظر نہ آئے تو ہم سے پوچھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق